نیکسٹ آپ کے پاس کچھ مزید ڈیفینیشنز ہیں، ایک ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس. یہ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ہمارے پاس اسٹیٹ میں جو مین ٹو وائڈر فیلڈز ہیں وہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس اینڈ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس ہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کی. اے جنرل ٹرم فار میتھڈز of summarizing and tabulating data that make their main features more transparent. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہوگا، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو اگزامپل بھی ایک دکھائی، نومیریکل ڈیٹا جو ہے اس کو ہم کسی بھی ایسے طریقے سے، کسی بھی ایسے میتھڈ سے اس کو ہم سمرائز کر دیں، اس کے کوئی ٹیبل بنا دیں، اس کے کوئی گراف بنا دیں، کوئی ایسا کام کر دیں اس پہ جس میں اس کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. جو ہمارے پاس ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈیٹا دکھایا جو نومیریکل ویلیوز تھیں، ایز سچ اگر نومیریکل ویلیوز لکھی ہوئی ہیں 60-70 نومیریکل ویلیوز لکھی ہوئی ہیں تو ان سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اس میں سے کیا آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا چیز ہے یہ. تو جب اس میں سے ہم اس کو گراف بنا دیں گے یا اس میں سے فار ایگزامپل مین، یہ کام کریں گے ابھی ہم مین کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، ویریئنس اور ہسٹوگرام بنا سکتے ہیں. تو یہ سارے کام ابھی ہم نے کرنے ہیں نیکسٹ لیکچرز ہوں گے. تو یہ سارے کام جو ہے یہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں آتے ہیں کہ ایک ڈیٹا ہے اس کو ڈسکرائب کریں کسی پراپر وے میں، دیٹ از کالڈ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس. تو اسٹیٹسٹکس کی دوسری جو ایک وائڈر فیلڈ ہے دیٹ از انفرینشیل اسٹیٹسٹکس. یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے ڈسکرپٹیو سے. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس بیسیکلی کیا ہے کہ ہم نے ڈیٹا کو ڈسکرائب کرنا ہے، لیکن انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کیا ہے، اس ڈیٹا کو یوز کر کے ہم نے نیکسٹ اس پہ کوئی نہ کوئی ایسا میتھڈ لگانا ہے کہ اس سے ہم کوئی نہ کوئی ریزلٹ ڈرا کر سکیں. تو انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کی ڈیفینیشن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس ہیلپس یو کم ٹو کنکلوژنس اینڈ میک پریڈکشنز بیسڈ آن یور ڈیٹا. یعنی ہم نے کنکلوژن یا پریڈکشنز کرنی ہیں جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اس کے بیس پہ. اس کو میں آپ کو ایسے بھی بتا سکتا ہوں کہ جیسے ہمارے پاس اسٹیٹ کی جو میں نے یہ دیکھیں ڈیفینیشن جو آپ کے سامنے تھی کہ کلیکشن، پریزنٹیشن، انالیسز اینڈ انٹرپریٹیشن، یہ 4 پارٹ تھے. تو پریزنٹیشن جو ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں آتا ہے، اور جو نیکسٹ 2 ہیں انالیسز اینڈ انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا، یہ ہمارے پاس آتے ہیں انفرینشیل اسٹیٹسٹکس میں، جس میں ہم نے نئے ریزلٹ ڈرا کر کے ان کو انٹرپریٹ کرنا ہے. اور انٹرپریٹیشن کو آپ ڈسکرپٹیو میں ڈال سکتے ہیں، انفرینشیل میں بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ انٹرپریٹ تو ہمارے پاس کوئی بھی ریزلٹ ہے چاہے ہم نے اس کو سمرائز کیا ہوا ہے یا انالائز کیا ہوا ہے تو اس کو ہم انٹرپریٹ تو کر سکتے ہیں دونوں میں، ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں بھی اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس میں. تو یہ سب سے پہلے تھا ڈسکرپٹیو اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس، 2 فیلڈز ہیں اسٹیٹ کی. تو اس سبجیکٹ میں جو ہم زیادہ تر کام کریں گے وہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس پہ کریں گے. انفرینشیل اسٹیٹسٹکس میں ہم زیادہ کام نہیں کریں گے کیونکہ یہ بڑی ایڈوانس فیلڈ ہو جاتی ہے. تو آپ کا کیونکہ سبجیکٹ جو ہے وہ آپ میجر BBA پڑھ رہے ہیں، تو BBA میں جو زیادہ پرومیننٹ یا امپورٹنٹ فیچرز ہیں وہ ہم نے اس سبجیکٹ میں شامل کیے ہیں. تو باقی جو زیادہ ٹف ہیں ان کو ہم نے اس سبجیکٹ میں شامل نہیں کیا ہوا، اس لیے ہم اس کو زیادہ ٹچ نہیں کریں گے. نیکسٹ ہے سیمپل. بیسیکلی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے پاپولیشن کی. پاپولیشن بیسیکلی کیا ہے، کوئی ایسا گروپ آف آبجیکٹس ہے جس کے بارے میں ہم نے کوئی اس کی کریکٹرسٹک کو اسٹڈی کرنا ہے. اچھا، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو پاپولیشن ہے اس کو کمپلیٹلی ہم اسٹڈی نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم فار ایگزامپل یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا پولیٹیکلی یہ کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل نیکسٹ جو الیکشن آ رہا ہے اس میں یہ کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں. تو جو بھی ہمارے پاس یہاں پر پارٹیز ہیں، ہم ہر ایک شخص سے جو ہے وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں، تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی بتائے گا کہ میں فلاں پارٹی کو ووٹ دینا چاہ رہا ہوں. اچھا، اب یہ کام ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے اور بعض کیسز میں تو شاید امپاسبل بھی ہے کہ ہم پنجاب کے سارے لوگ جو کہ کروڑوں میں ہیں
ان سے جا کے یہ انفارمیشن لیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان میں سے کچھ چند ایک انڈیویجول سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ان سے جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور ان کی بیس پہ ہم رزلٹ دے دیتے ہیں کہ پنجاب کے لوگوں کی یہ اوپینین ہے. فار ایگزامپل ہم کروڑوں لوگوں نہیں لیتے, ہم لے لیتے ہیں ان میں سے 300 لوگ, وہ کسی طرح سلیکٹ کر لیتے ہیں, کوئی بھی پروسیجر ہو سکتا ہے سلیکٹ کرنے کا, ہم وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد ہم ان سے ڈیٹا لے لیتے ہیں. ان سے ڈیٹا لینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی 200 لوگوں نے فلاں پارٹی کے فیور میں ووٹ دینے کی کہا ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ اس پارٹی کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں. تو اب اس میں کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ سیمپل سے یہ جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں 300 لوگ, ان کو سیمپل کہیں گے. اب ضروری بھی نہیں ہے کہ سیمپل کے جو رزلٹ ہیں وہ پاپولیشن پہ کمپلیٹلی اپلیکیبل بھی ہوں, لیکن اگر ہم اسٹیٹسٹکس کے جو ابھی آپ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں ان میں جو مختلف میتھڈز ہوں گے, وہ میتھڈز اگر اپلائی کریں گے اور ان کی مدد سے ہم اگر سیمپل سلیکٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی سیمپل جو ہوگا وہ پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. جو ہم سیمپل سے رزلٹ لیں گے وہ ویلڈ ہوں گے پاپولیشن کے لیے. تو یہی چیز یہاں پر لکھی ہوئی بھی ہے آپ کے سامنے. انسٹیڈ آف ایگزامننگ دا انٹائر پاپولیشن وچ مے بی ڈیفیکلٹ اور امپاسبل ٹو ڈو, یعنی پاپولیشن کو بعض اوقات ایگزامن کرنا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے یا بعض اوقات ناممکن بھی ہو سکتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, وہ may examine only a small part of population which is called sample. اس پارٹ کو, جو چھوٹا سا پارٹ ہم سلیکٹ کریں گے اس کو ہم سیمپل کہیں گے. نیکسٹ ڈیفینیشن ہے, پراپر ڈیفینیشن جو سیمپل کی ہے, ریپرزینٹیو پارٹ آف پاپولیشن از کالڈ سیمپل. A sample is smaller manageable variant of a larger group. جو ہمارے پاس لارجر گروپ ہے, ابھی آپ کے سامنے بڑی میں نے ایک وائڈ سے اگزامپل دے دی ہے بہت ہی, جس سے آپ کو کلیئر ہو گیا کہ پنجاب کے لوگ ایک بہت بڑا گروپ ہے, ان کو ان میں سے ڈیٹا لینا اور ان کو مینیج کرنا مشکل ہے, لیکن اگر ہم ان میں سے 300 لوگ فار ایگزامپل سلیکٹ کر لیتے ہیں تو ان کو مینیج کرنا, ان سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا وہ آسان ہے. نیکسٹ اس کے بعد ہے ڈیفینیشن آپ کے پاس ویریبل. یہ بار بار یوز کریں گے اسٹیٹ میں ویریبل, تو آپ ذرا یہ ڈیفینیشن بھی دیکھ لیں. ویریبل کیا ہوتی ہے؟ اے کریکٹرسٹک دیٹ چینجز فرام ون انڈیویجول ٹو اندر از کالڈ ویریبل. فار ایگزامپل ہائٹ, ویٹ, آئی کلر. اے ویریبل کین بی ڈینوٹیڈ بائی سمبل ایکس, وائی, زی ایٹسٹرا. تو ویریبل وہ ہے جو آپ کا ایک انڈیویجول سے دوسرے انڈیویجول میں چینج ہو. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک کلاس ہے, آپ کی کلاس ہے, BBA کی کلاس ہے. اگر ہم ویٹ کریں گے تو اسٹوڈنٹ نمبر 1 کا ویٹ کچھ اور ہوگا, اسٹوڈنٹ نمبر 2 کا کچھ اور ہوگا, اسٹوڈنٹ نمبر 3 کا کچھ اور ہوگا. اب یہ ایک انڈیویجول سے دوسرے انڈیویجول میں کیونکہ چینج ہو رہی ہے کریکٹرسٹک, تو اس کو ہم کہیں گے یہ ویریبل ہے. جو ویٹ ہے, ویٹ از اے ویریبل. اسی طرح اگر ہم ہائٹ کی بات کریں, ہائٹ از اے ویریبل. اس کے بعد اگر ہم یہ بات کریں کہ ویئر ڈو اسٹوڈنٹس لیو, تو کہاں پہ رہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس, تو وہ بھی ایک ویریبل ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کہاں پر رہ رہے ہیں یا آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں, کون سی, فار ایگزامپل آپ جنگ میں ہی ہوں گے لیکن جنگ کے کون سے ایریا میں بلونگ کرتے ہیں, تو سب کا آنسر ڈفرینٹ ہوگا, تو دیٹ از کالڈ ویریبل. اسی طرح آئی کلر ہے, آئی کلر وائٹ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے براؤن ہو سکتا ہے, بلو ہو سکتا ہے, تو یہ بھی ایک ویریبل ہے. انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرے گا. اس کے برعکس جو ہے وہ آپ کے پاس کانسٹنٹ ہے. جو کوانٹٹی ویری نہیں کرے گی دیٹ از کالڈ کانسٹنٹ. فار ایگزامپل آپ نے میتھ میں پڑھا ہوگا پائی کی ویلیو ہوتی ہے 3.1416. تو یہ پائی کی ویلیو جو ہے یہ کانسٹنٹ رہے گی, چاہے آپ دنیا کے اس کونے میں ہیں, چاہے دنیا کے دوسرے کونے میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, آسٹریلیا چلے جائیں, آپ کی پائی کی ویلیو کانسٹنٹ ہی ہے 3.1417. تو کانسٹنٹ اور ویریبل میں یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نیکسٹ ہے ویریبل کی آگے 2 ٹائپس ہیں, ایک ڈسکریٹ ویریبل, ایک کنٹینیوس ویریبل. A variable that can theoretically assume any value between two given values is called continuous variable. میں اگر آپ کو یہ کہوں نا کہ ایک ویریبل ہے, اس کی ویلیو ہے 1 سے لے کر 10 تک. اگر 1 سے لے کر 10 تک ہر ایک ویلیو تھیوریٹیکلی اس
ویریبل میں آ سکے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کنٹینیوس ویریبل ہے. فار ایگزامپل اس کی میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. ویٹ جو ہے اگر میں کہوں ایک بیبی ہے اس کا ویٹ کتنا ہوگا کلو گرام میں اگر ہم میئر کریں تو وہ 5 kg بھی ہو سکتا ہے, 6 kg بھی ہو سکتا ہے, 6.5 kg بھی ہو سکتا ہے, 6.1 kg بھی ہو سکتا ہے, اسی طرح 7.2 kg بھی ہو سکتا ہے, 7.22 kg بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی ویلیو آپ کی ایک گیون رینج میں وہ ہو سکتی ہے, کنٹینیوس ویریبل میں موجود ہو سکتی ہے. اب ضروری نہیں ہے موجود ہوگی, موجود ہو سکتی ہے. بات ہے تھیوریٹیکلی کیا وہ پاسبل ہے ویلیو, تو بالکل پاسبل ہے. اچھا, اس کے برعکس جو دوسرا آپ کا ہے وہ ہے ڈسکریٹ ویریبل. ڈیفینیشن آپ کی لکھی ہوئی ہے, ویریبل دیٹ کین ایزیوم اونلی فکسڈ ویلیوز بٹوین ٹو گیون ویلیوز از کالڈ اے ڈسکریٹ ویریبل. اب ہمارے پاس فکسڈ ویلیوز ہوں اگر دو پوائنٹس کے درمیان میں, تو ان کو اس ویریبل کو ہم کہیں گے ڈسکریٹ ویریبل. فار ایگزامپل میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہماری کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, یا ایک رینڈملی ہم کلاس سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں کتنے اسٹوڈنٹس موجود ہیں. تو میں کہتا ہوں جی اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے وہ 30 سے لے کر 60 تک ہو سکتی ہے. تو میں نے ایک پوائنٹ بھی بتا دیا 30 سے لے کر 60 تک. تو اب اس میں اسٹوڈنٹس کتنے ہو سکتے ہیں. آپ کی کلاس میں فار ایگزامپل 42 اسٹوڈنٹس ہیں, 42 ہو سکتے ہیں. کسی کلاس میں 43 ہوں گے, 43 ہو سکتے ہیں. کسی کلاس میں 50 ہوں گے, 50 بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کیا یہ پاسبل ہے کسی کلاس میں 45.5 اسٹوڈنٹس موجود ہوں؟ نہیں, یہ پاسبل نہیں ہے کہ کسی کلاس میں 45.5 اسٹوڈنٹس موجود ہوں. یا میں کہوں فلاں کلاس ہے اس میں 50.1 اسٹوڈنٹس موجود ہیں, یہ بھی پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نمبر آف اسٹوڈنٹس یہ پوائنٹ میں نہیں ہو سکتے. تو اب گیپ آ گیا. اب اگر میں بات کر رہا تھا نا 30 سے لے کر 60 کے درمیان, تو 30 سے لے کر 60 کے درمیان میں آپ کی جو ویلیو 45.5 ہے وہ تو موجود ہے, لیکن وہ ویریبل کی ویلیو نہیں ہو سکتی. تو ویریبل کی ویلیو گیپ کے ساتھ ہوگی, یعنی یا 45 ہوگی یا 46 ہوگی. اس کے درمیان میں کوئی ویلیو 45.1 نہیں ہو سکتی, 45.5 نہیں ہو سکتی, 45.3 نہیں ہو سکتی, 45.8 نہیں ہو سکتی. بس ہمارے پاس یا تو 45 ہو سکتی ہے یا 46 ہو سکتی ہے. ایسے ویریبل کو ہم کہیں گے ڈسکریٹ ویریبل. نیچے کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. نمبر آف چلڈرن ان اے فیملی, ایک فیملی میں کتنے چلڈرن موجود ہیں, تو اس کو ہم کہیں گے ڈسکریٹ ویریبل. کیونکہ چلڈرن جو ہیں وہ ایک ہو سکتا ہے, بچے ایک ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتے ہیں, 3 ہو سکتے ہیں, 4 ہو سکتے ہیں, 5 ہو سکتے ہیں. لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے کہ 1.5 ہو, 1.1 ہو, یہ پاسبل نہیں ہے. تو دیٹ از ڈسکریٹ ویریبل. اسی طرح نیکسٹ ہے ہائٹ آف انڈیویجولس. ہائٹ آف انڈیویجول جو ہے وہ کنٹینیوس ویریبل ہے, کیونکہ ہائٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پاسبل ویلیو جو ہے وہ ہائٹ میں آ سکتی ہے. اسی طرح ایج جو ہے, ایج کسی کی 1 ایئر ہے, کسی کی 2 ایئر ہے, کسی کی 30 ایئر ہے, کسی کی 40 ایئر ہے, کسی کی 40.5 ایئر ہے, کسی کی 40.1 ایئر ہے. تو یہ کنٹینیوس ویریبل ہے. نیکسٹ ہے ووٹرز ہو فیور پولیٹیکل پارٹی اے بی سی. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کا نام ہے اے بی سی, اس کو کتنے ووٹر جو ہیں وہ فیور کر رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کے پاس پوائنٹس میں نہیں آ سکتی. تو پوائنٹس کا مطلب گیپ بن گیا. آپ کے پاس یا تو اس کو فیور کرنے والے 10 لوگ ہوں گے, یا 11 لوگ ہوں گے, یا 12 لوگ ہوں گے, لیکن درمیان میں کوئی پوائنٹ آپ کے نہیں آ سکتے, 11.1 نہیں آ سکتا. تو یہ بھی آپ کا ڈسکریٹ ویریبل بنا ہے. تو یہ ڈفرینس تھا ڈسکریٹ اور کنٹینیوس ویریبل میں. تو یہ ہم بار بار یوز کریں گے جب بھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا آتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈسکریٹ ہے یا کنٹینیوس ہے, کیونکہ اس کی بیس پہ ہم اسٹیٹسٹکس کے مختلف فنکشنز کو اپلائی کریں گے. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی. یہ کچھ ڈیفینیشنز تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ان ڈیفینیشنز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کو یہ ڈیفینیشنز یاد ہونی چاہیے. اور نیکسٹ لیکچر میں, یعنی جو کہ آپ کا ٹیوزڈے والے دن ہے آئی تھنک, اس میں آپ یہ ڈیفینیشنز تب تک تیار کر لیں. کوئی کویسچنز ہیں تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں, میں ان کا آپ کو آنسر دوں گا. اور کہیں پر کوئی کنفیوژن ہے تو آئی ایم اویلیبل فار یو. تو تھینک یو سو مچ.
تھینک یو کلاس. اللہ حافظ. سی یو نیکسٹ ٹائم.